بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الشهادة ما شهد بها صاحبها قبل أن يسألها. رواه الإمام الطبراني. وفي رواية: خير الشهود ما شهد بها صاحبها قبل أن يسألها. محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیر الناس کے سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ان خوش نصیب لوگوں میں سے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گواہی دی کہ یہ سماج کے سب سے بہتر لوگ ہیں، مسلمانوں میں سے سب سے اچھے مسلمان ہیں، مومنوں میں سب سے اچھے ایمان والے ہیں، جن کے حق میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی عظیم گواہی دی ہے، اس فہرست اور اس سلسلے کے ایک اور طبقے کا، ایک اور قسم کے لوگوں کا تذکرہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین گواہی اس آدمی کی گواہی ہے جو آدمی گواہی طلب کیے جانے سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنی گواہی پیش کرے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث دیگر کتب احادیث میں الفاظ کے فرق کے ساتھ بھی آئی ہے، جن میں سے بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی گواہی مطالبے سے پہلے لوگوں کے حق میں پیش کر دیا کرے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کسی کے حق میں گواہی دینے کے بارے میں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بنیادی مسئلہ ہم اور اب جان لیں کہ معاملات کی دنیا میں بسا اوقات غلط فہمی کی وجہ سے اور اکثر و بیشتر بدنیتی کی وجہ سے لوگ ایک آدمی کے حق پر دوسرا آدمی دعوے دار بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہوتی کسی اور کی چیز ہے لیکن کوئی اور آدمی متدعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ کبھی غلط فہمی ہوتی ہے اور کبھی کسی اور کی غلطی کی وجہ سے دو لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار کچھ لوگ بدنیت ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر لوگوں کے مال پر اور حق پر ہوتی ہے۔ ایسا کوئی تنازع جب کھڑا ہو جائے، ایسا کوئی مسئلہ جب پیدا ہو جائے کہ کوئی آدمی کسی چیز پر اپنا دعویٰ کرے، اسلامی شریعت نے ایک ضابطہ دیا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ دیا ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں چیز میری ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی اپنی تائید میں دلیل پیش کرے۔ بھئی تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ چیز تمہاری ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ثبوت کاغذات کی شکل میں ہو سکتا ہے، دستاویز کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جس کا ثبوت کاغذات نہیں، لوگ گواہ بن سکتے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے معاملات میں ایک آدمی اپنے ساتھ دو گواہ لے کر آئے۔
دو گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ یہ معاملہ یہ جیسے دعویٰ کر رہا ہے در حقیقت یہ چیز اسی آدمی کی ہے. اور اگر یہ گواہ نہ پیش کر سکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدعا علیہ، کہ جس آدمی پر دعویٰ کیا گیا ہے، جس آدمی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس نے میری چیز ہڑپ لی ہے، وہ آدمی انکار کرے اور قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے، یہ چیز میری ہے. یہ اسلامی شریعت کا طے کردہ ضابطہ ہے معاملات میں جب اختلاف ہو جائے. یہاں ایک بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی شریعت نے ایک ضابطہ ہم اور آپ کو یہ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حاکم کے سامنے ایسے کچھ گواہ لے کر آ کے پیش کر دیتا ہے جس کی وجہ سے معاملہ اس کے حق میں چلا بھی جائے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ حاکم کے فیصلے کے باوجود وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوتی اگر حقیقت میں اس کی نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے پہ دعویٰ کیا، ایک آدمی نے جا کے دوسرے آدمی کے پاس دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے. معاملہ قاضی کے پاس پہنچا، محکمے میں پہنچا، اور وہاں وہ آدمی اپنے حق میں گواہیاں دینے دلانے یا پھر اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے دلائل فراہم کر لے گیا. حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں، اس کا حق نہیں بنتا، لیکن مقدمہ جیت گیا، تو اس کے مقدمہ جیت لینے سے وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی. یہ ظلم ہوگا، یہ ناحق ہوگا، یہاں نہیں تو آخرت میں اسے وہ واپس لوٹانا پڑے گا. اسلامی شریعت نے یہ بات بیان کی ہے. اور وہیں اسلامی شریعت نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی روایت جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ سب سے بہتر صدی میری صدی، میرے بعد ان کے بعد آنے والی صدی، ان کے بعد ان کے بعد آنے والی صدی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر القرون کا تذکرہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برائیوں کا تذکرہ کیا. اگلے زمانے میں جو لوگ برے لوگ آئیں گے ان کا تذکرہ کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعدد خرابیاں گناتے گناتے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُشْهَدُونَ، آگے بڑھ کر وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے. اس حدیث سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گواہی دینے کا یہ جو معاملہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے، یہ برے زمانے کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو باب جو عنوان متعین کیا ہے وہ اس حدیث سے مستنبط مسئلے کی وضاحت کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، باب باندھا ہے کہ جب آدمی کو گواہ بنایا جائے تو آدمی کو جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. جب آدمی کو گواہ بنایا جائے تو آدمی کو جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے مسئلہ مستنبط کیا، اور اسی کے مطابق اہل علم کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ گواہی اگر آدمی دے رہا ہے سچی گواہی ہے تو آدمی کو دینا چاہیے، لیکن اگر جھوٹی گواہی ہے تو آدمی کبھی گواہی نہ دے، جھوٹی گواہی نہ دے. جیسے آج ہمارے اپنے سماج میں یہ معاملہ معروف ہے کہ کورٹ کچہری کے پاس کچھ لوگ ریڈی میڈ گواہ ملتے ہیں، بنے بنائے گواہ ملتے ہیں. وکیل ان کو پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ تمہیں آ کر صرف اتنی بات کہنی ہے بس، اور اس کے بعد تم کو اتنا پیسہ ہم دے دیں گے. بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسی ہی گواہی پر جیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بسا اوقات وہ سماج کی خدمت کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آدمی سچا ہے تب بھی اس کے حق میں جھوٹی گواہی اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کو. غلط آدمی کے حق میں جھوٹی گواہی نہیں، سچے آدمی کے حق میں بھی جھوٹی گواہی آپ نہیں دے سکتے. اسلامی شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی. تو جھوٹی گواہی اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے. لیکن آج ہم نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، اس حدیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ سب سے اچھے گواہ وہ ہیں، یا لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو گواہی مطالبہ کیے جانے سے پہلے آگے بڑھ کر پیش کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟
احادیث میں تو گواہی کے سلسلے میں اتنی سخت وعیدیں آ رہی ہے، یا گواہی کے سلسلے میں اس قدر احتیاط کا رویہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ حدیث ہمارے سامنے یہ بتاتی ہے مطالبہ کرنے سے پہلے آگے بڑھ کر گواہی دینا یہ جو ہے اچھے آدمی ہونے کی علامت ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اہل علم نے اس کا ایک خاص مفہوم بیان کیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی صحیح آدمی کے حق میں گواہی ہے، آدمی صحیح ہے، حقدار ہے، اور آپ اس کے سچے ہونے اور حقدار ہونے کے گواہ ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گواہی نہ دینے سے اس آدمی کا نقصان ہو سکتا ہے، سامنے والے کا حق مارا جا سکتا ہے، ایسی حالت میں آپ آگے بڑھ کر اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں، تو آپ کا یہ گواہی دینا یہ آپ کا سب سے اچھا انسان ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ آپ نے حقدار کے حق کی حفاظت کی، ایک سچے آدمی کی سچائی میں اس کا ساتھ دیا ہے، اور ایسے وقت پہ ساتھ دیا ہے کہ جہاں شاید آپ کھڑے نہ ہوتے، آپ گواہی نہ دیتے، آپ زبان نہ کھولتے تو اس آدمی کا حق مارا جاتا، وہ سچا آدمی جھوٹا بن جاتا، یہ سب کچھ ممکن تھا۔ آپ نے ایسے موقع پہ گواہی دی ہے، اس لیے آپ لوگوں میں سب سے اچھے۔ اور خاص طور پر یہ معاملہ زیادہ نازک اس وقت بنتا ہے کہ جب جھگڑا ہو دو طرف سے، دو طرف کے لوگوں میں ایک دوسرے کی طرف سے کھینچا تانی کا معاملہ ہو، ایسے حق میں، ایسی صورت میں اگر آپ کسی ایک آدمی کے حق میں گواہی دیتے ہیں تو دراصل آپ دوسرے آدمی کو ناراض کرتے ہیں، دوسرے آدمی کو ایک طرح سے تکلیف دے دیتے ہیں اس کے حساب سے۔ آپ نے سچ کہا، آپ نے ناحق کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کے سچ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ دوسرا آدمی ناراض ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے حق کی تائید میں، سچ کی تائید میں، اچھائی کی تائید میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے زمانے کی پرواہ نہ کی، اس آدمی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کیا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مزاج بڑا پسندیدہ ہے۔ تو خلاصے کے طور پر سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ معاملات میں جہاں کہیں آپ کے پاس گواہی ہے، آپ احتیاط کریں کہ آپ آگے بڑھ کر گواہی نہ دیں، آپ گواہی نہ دیں، احتیاط کریں، الا ہی کہ آپ سے مطالبہ کیا جائے، کوئی آدمی آ کر آپ سے مطالبہ کرے کہ آپ میرے حق میں گواہی دیں، آپ آگے بڑھ کر پیش کریں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس گواہی ہے، لیکن سامنے والے آدمی کا نقصان ہو رہا ہے اگر آپ گواہی نہیں دیتے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، وہ جھوٹا قرار پا رہا ہے حالانکہ وہ آدمی سچا ہے، اس آدمی کا دعویٰ برحق ہے، تو ایسی صورت میں آگے بڑھ کر آپ سچائی کی گواہی دیں، اس آدمی کے سچ ہونے کی گواہی دیں، برحق ہونے کی گواہی دیں، یہ آپ کے اچھا انسان ہونے کی علامت ہے۔ ایک طرف تو اس حدیث سے ہم اور آپ کو معاملات میں، اچھائی میں، معاملات میں کسی آدمی کے برحق ہونے کی گواہی دینے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، دوسری طرف اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں بھی، دینی مسائل میں بھی، توحید کی بات، سنت کی بات، بدعت کی بات، شرک کے مسائل، یا پھر مسائل جو ہم عمل کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی کی بات سچ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی آدمی ہے جو سچی بات بتا رہا ہے، یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس آدمی کو نکار رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اس آدمی کو کنڈم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے موقع پر آپ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یہ برحق ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ یہ معاملات کا اصول ہے، لیکن معاملات سے آگے بڑھ کر دین کے معاملے میں بھی آپ گواہ بنیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے اہل علم کو، علم والوں کو گواہ قرار دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں کو بھی اللہ نے گواہ بنایا ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم کو بھی، علم والوں کو بھی گواہ بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آ رہی ہے، اگر کچھ لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں تو اس کی تائید میں کھڑے ہونا، گواہی دینا، یہ جو ہے
یہ اہل علم کا کام ہے، اور اہل علم کے نقش قدم پر چلنے والے اہل خیر کی علامت ہے کہ وہ سچائی کے گواہ بن کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے آج کے اس درس میں مجھے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، یہ بنیادی تعلیم یاد دلانی ہے کہ ہمارے سماج میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں آدمی برحق ہے، اور میری خاموشی کی وجہ سے اس کا حق مارا جا رہا ہے، وہ مظلوم ہو رہا ہے، وہ غلط قرار پا رہا ہے، وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پہ آگے بڑھ کے سچی بات کہنا اسلامی شریعت کی نظر میں اس بات کی علامت ہے کہ آپ سب سے اچھے انسان ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی دوسرا آپ سے ناراض ہو جائے، وقتی طور پر اس کو تکلیف پہنچ جائے، لیکن آپ اس آدمی کو بعد میں سمجھا بھی سکتے ہیں کہ میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، لیکن میرا یہ فریضہ بنتا ہے کہ میں اپنے سامنے ایک کے اوپر ظلم ہوتے دیکھ رہا ہوں اور میری گواہی سے وہ ظلم ختم ہو سکتا ہے تو میں اس کا خاتمہ کروں۔ ہم اور آپ کو اس تعلیم کو زندہ کرنا چاہیے۔ ہوگا شروع میں کچھ لوگ ناراض ہوگے، تھوڑا بہت نقصان ہوگا، لیکن اگر پورے سماج کے لوگوں کا یہ مزاج بنے گا کہ لوگ سچ کی گواہی دینے والے بن جائیں گے تو پھر جھوٹے دعوے دار ڈرنے لگیں گے، ناحق کسی کے مال پہ دعویٰ رکھنے والے یا نظر رکھنے والے دعوے دار بن کر سامنے آنے والے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس تعلیم کو، اس عظیم تعلیم کو، اس اہم تعلیم کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو خیر الناس کے سلسلے کی ایک اور کڑی، ایک اور طبقہ ہم نے سنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت پر گواہی دیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ حق مارا جا رہا ہے تو گواہی کا مطالبہ ہونے سے پہلے خود آگے بڑھ کر حق کی تائید میں گواہی دینے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔